بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شازیہ جمال ہے اور آج میرا اسلامیات کا چھٹا لیکچر ہے۔ ہمارا عنوان ہے اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ پھر تقویٰ کا مفہوم۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر بات دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے بدلے سے بچا لے۔ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم۔ جب اخلاص اور تقویٰ کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ برے انجام سے بچ جائے۔ تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے اور فرمایا، تقویٰ کو اپنی ہمت استطاعت سے اختیار کرو، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ، مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے تقویٰ کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ بلندی اخلاق۔ اخلاق و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ زینہ یعنی سیڑھی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے محفوظ رکھے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے پہلا۔ اس کا سوال ہے، اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 29 پہ۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے آپ کا، اخلاص کا مفہوم۔ اس کا اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص کا مفہوم اور تقویٰ کا مفہوم، یہ جو دونوں پیراگراف ہیں، یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی؟ سوال نمبر 2،
اس کا جواب ہے تقویٰ کی حقیقت میں جو تیسری لائن ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ یہاں سے لے کے صفحہ نمبر 30 پہ 5 لائن پہ ہے، حضرت ابی بن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 2 ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 30 پہ ہے، تقویٰ معیار فضیلت۔ اس کا اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا۔ یہاں سے لے کے ان آیات سے تقویٰ کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے، یہاں تک۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں۔ تو یہ ہے اخلاص و تقویٰ۔ یہ پورا پیراگراف اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے لے کے اینڈ تک تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، یہاں تک۔ اب ہم مختلف سوالات پہ آتے ہیں۔ کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا صفحہ نمبر 30 پہ ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن پہ دیکھیں، کس عمل کو، اس کا سیکنڈ لاسٹ لائن پہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، شارٹ کویسچن میں مختلف سوالات میں آ رہا ہے، دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ تو اس کا ہے اخلاص و تقویٰ کے 4 لائن پہ آ جائیں آپ، یہ بھی فرمایا سے آپ لکھیں، یہاں سے آپ نے یہ بھی کاٹ دیں، آپ لوگ لکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ سوال نمبر 2 کا مختصر کا جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے کیا کاٹ کے تو آپ لوگ لکھیں ریاکاری سے مراد ہے دکھاوا، یعنی وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے کی جائے وہ عبادت میں ریاکاری کہلائے گی۔ سوال نمبر 4 ہے، اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا اخلاص و تقویٰ کی پہلی لائن، اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ تو اس کا صفحہ نمبر 30 پہ آپ 5 لائن پہ آ جائیں، فرسٹ پیراگراف کی، قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر اللہ تعالیٰ دلوں کو، نمبر 1 پہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح ڈیش ہے، اس میں آنا ہے جانتا۔ بے پہ ہے، اعمال کا دارومدار ڈیش پر ہے، اس میں آنا ہے نیتوں۔ جیم پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار ڈیش کو قرار دیا، اس میں آنا ہے تقویٰ۔ دال پہ ہے، زندگی کی آخری سانس تک ڈیش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس میں تقویٰ۔ ہے پہ ہے، اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری ڈیش ہے، اس میں آنا ہے زینہ۔ شکریہ۔